الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری بعد سحر میں۔ خواتین و حضرات، میر وائز خاندان کو ریاست جموں کشمیر میں انتہائی تقدس اور عظمت کا مقام حاصل ہے۔ یہ خاندان ایک نہایت ہی معروف، باوقار، عظیم اور قدیم خاندان ہے۔ چنانچہ اس خاندان اور اس کے جلیل القدر اکابرین دین و ملت کی صدیوں سے مسلسل اور متواتر خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس خاندان کی مایہ ناز ہستیوں نے وادی کے لوگوں میں دین، مذہب، اخلاق، تعلیم، تربیت اور تہذیب اسلامی کی تشکیل کے لیے ناقابل فراموش اور نمایاں ترین رول ادا کیا ہے۔ کشمیر کی تاریخ کے ہر نازک موقع پر میر وائز خاندان نہ صرف ہراول دستے میں شامل رہا ہے، بلکہ اپنی علمی، روحانی اور سیاسی بصیرت سے ریاست کے مظلوم، محکوم اور ستم رسیدہ عوام کی رہنمائی کرتا رہا ہے۔ میر وائز کشمیر نے تبلیغ دین، اسلامی علوم اور نکھرے ہوئے عقائد کی اشاعت اور اخلاق و اعمال کی اصلاح کے لیے کشمیر کی تاریخی جامع مسجد کو مرکزی حیثیت دی۔ چنانچہ میر وائز کشمیر کے منصب جلیل پر یکے بعد دیگر جو میر وائزین وقتاً فوقتاً فائز کیے گئے، ان میں میر وائز مولوی محمد صدیق اللہ، میر وائز مولوی عبدالسلام، میر وائز رسول شاہ اول، میر وائز مولوی محمد یحییٰ، میر وائز غلام رسول شاہ بانی انجمن نصرت الاسلام، میر وائز مولوی احمد اللہ، میر وائز مولوی عتیق اللہ، اور تحریک حریت کشمیر کے بانی مہاجر ملت میر وائز علامہ محمد یوسف شاہ مفسر قرآن، اور مجاہد جلیل شہید ملت میر وائز کشمیر مولوی محمد فاروق صاحب علیہ الرحمہ۔ مورخین کہتے ہیں کہ میر وائز کا معزز لقب اس خاندان میں افغانوں اور سکھوں کے ادوار سے مروج چلا آ رہا ہے۔ اس کا پس منظر اس خاندان کے مبلغوں کی مؤثر دینی تبلیغ اور اثر آفرینی بیان کیا گیا ہے۔ میر وائز مولوی غلام رسول شاہ ثانی کو کشمیر کی وادی میں وہی عزت اور عظمت حاصل ہے جو بر صغیر میں سر سید احمد خان بانی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو حاصل ہے۔ جب شخصی راج نے کشمیر کو ظلمت کدہ بنا رکھا تھا، جب غلامی، مجبوری، محرومی، مفلسی اور جہالت اہل کشمیر کا مقدر بن کر رہ گئی تھی، جب عصری علوم کا حصول کفر کا سبب اور دین اسلام سے خارج ہونے کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا، ایسے میں میر وائز رسول شاہ نے کمر ہمت باندھی اور 1899 عیسوی میں انجمن نصرت اسلام کی داغ بیل ڈال کر ایک خاموش انقلاب کی بنیاد ڈال دی۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ انجمن کے قیام نے ہی مظلوم اور محکوم عوام میں سماجی، تعلیمی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے بیداری پیدا کی۔ انجمن کی تعلیمی تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے جانشین میر وائز مولانا احمد اللہ شاہ نے کشمیر میں شخصی مظالم کے خلاف وائسرائے ہند کو جو پہلا میمورنڈم پیش کیا، اس پر دستخط کیے، اور جس کے سبب آپ کو زبردست تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیر میں شخصی راج اور مظالم کے خلاف جو 1931 عیسوی میں باقاعدہ تحریک شروع ہوئی، اس میں سر فہرست جس قائد کا نام آتا ہے وہ ہیں مہاجر ملت مفسر قرآن میر وائز مولانا محمد یوسف شاہ علیہ الرحمہ، جنہوں نے ایشیا کی عظیم دانشگاہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد تحریک حریت کشمیر کو منظم انداز سے آگے بڑھانے اور حقوق کے حصول کے لیے 1932 عیسوی میں مسلم کانفرنس جموں و کشمیر کی بنیاد ڈالی۔ مسلم کانفرنس کے جھنڈے تلے تقسیم ہند کے بعد کے عمل اور مہاجر ملت کی زندگی میں میر وائز یوسف شاہ نے اور مہاجرت کی زندگی میں میر وائز یوسف شاہ نے تادم آخر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بے پناہ اور انتھک کوششیں کیں۔
شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق، جن کی ولادت دسمبر 1944 یعنی 1944 عیسوی میں سری نگر میں ہوئی، تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ گئی جب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور عوامی اصرار پر صرف 18 سال کی عمر میں 1962 عیسوی کو کشمیر کے نائب میر وائز بنائے گئے۔ اس دوران 16 سال کی طویل خاموشی کے بعد جامع مسجد کے منبر و محراب سے قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے مظلوم عوام کے حق خود ارادت کی آواز بلند ہونے لگیں۔ ادھر پاکستان میں مفسر قرآن مہاجر ملت کی وفات کے بعد مولانا محمد فاروق کی بحیثیت میر وائز کشمیر باقاعدہ دستار بندی عمل میں لائی گئی، جس سے کشمیری عوام میں ہر چہار سو خوشیاں پھیل گئیں۔ 27 دسمبر 1963 عیسوی میں جب درگاہ حضرت بل سے موئے مقدس حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گمشدگی کا سانحہ پیش آیا تو پورے کشمیر میں زبردست بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ ایسے میں کمسنی کے باوجود شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق نے کمال جرأت سے عوامی قیادت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی اور موئے مقدس ایکشن کمیٹی کی سرکردگی میں موئے مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیابی کے ساتھ ہی عوامی اتحاد کو صحیح اور مثبت رخ دینے اور ریاستی عوام کی بنیادی حقوق، خاص طور پر پیدائشی حق خود ارادیت کو حاصل کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کا احیاء نو کرتے ہوئے شہید رہنما نے 1964 عیسوی میں سری نگر کے معروف میدان گول باغ میں ایک عظیم الشان جلسے عام میں عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے الگ سے ایک سیاسی تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔ در حقیقت یہیں سے میر وائز شہید رہنما کی باقاعدہ سیاسی جدوجہد شروع ہوتی ہے اور انہوں نے اپنی تمام تر توجہ تنظیم کی مضبوطی، استحکام اور اس کے پروگرام کو آگے بڑھانے میں صرف کر دی۔ وہ زندگی کے آخری لمحات تک یعنی تا دم شہادت متنازع مسئلے کشمیر کے حوالے سے اپنے اصولی موقف پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ صاف گوئی اور حق پسندی کی پاداش میں 1965 عیسوی میں پاک بھارت جنگ کے دوران میر وائز کشمیر کو گرفتار کر لیا گیا اور 2 سال 2 مہینے اور 10 دن تک بغیر مقدمہ چلائے میر وائز کو قید تنہائی میں رکھ کر عذاب و عتاب سے گزارا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد شہید رہنما پوری یکسوئی اور عزم و ہمت کے ساتھ قوم کی رہنمائی میں جٹ گئے اور کشمیر کی جدید تاریخ میں پہلی بار اندرا عبداللہ ایکارڈ جو 1975 عیسوی میں کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی، رائے عامہ کو منظم کرنے کے لیے تاریخی جلوس نکالا اور گول باغ کے فقید المثال اجتماع میں مذکورہ ایکارڈ کو کلی طور پر مسترد کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے عوامی مطالبے کو پوری قوت کے ساتھ دہرایا اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کی ضرورت واضح کی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سے فریق مذاکرات کی تجویز بھی شہید ملت نے ہی پہلی بار پیش کی اور جس کشمیر کو خون سے سینچا کا نعرہ پہلی مرتبہ بلند اور عوام میں متعارف کرانا شہید ملت ہی کا کام تھا۔ آپ ایک وسیع النظر عالم دین، مفکر، دانشور، شعلہ بیان خطیب، مجھے ہوئے سیاستداں، قلمکار، مصنف اور سماجی مصلح تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام تھا۔ چنانچہ پوری زندگی اسلام کے آفاقی پیغام اور انسانیت کے عظیم پیام کی تشہیر و تبلیغ میں صرف کر دی۔ شہید ملت کے نمایاں کارناموں میں مثبت اور تعمیری سیاست کے علاوہ شیر بکرا تنازع اور اوہام و خرافات سے کشمیری عوام کو نجات دلانا بھی ہے۔ شہید ملت میر وائز مولوی محمد فاروق کشمیر میں رواں عوامی تحریک کے صف اول کے رہنما تھے۔ آپ کی پرشکوہ قیادت، بارور شخصیت، بے باک صداقت اور حق و انصاف کی آواز بلا شبہ پوری کشمیری قوم کی متحد آواز تھی۔ آپ کو اپنے وطن سے زیادہ اپنے ہم وطنوں سے محبت تھی اور عام لوگوں کو بھی آپ کی مخلصانہ قیادت اور سیاست پر مکمل اعتماد تھا۔ دینی اور سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ میر وائز چونکہ ایک عملی انسان تھے اور ہر معاملے میں اعتدال پسندی اور توازن ان کا ایک ترہی امتیاز تھا۔ 21 مئی 1990 عیسوی جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔
جب آپ کو گہری اور مذموم سازش کے تحت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح جموں کشمیر کی دینی و سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب نامکمل ہوتے ہوئے بھی مکمل ہو گیا۔ کشمیر کی موجودہ تاریخ کا یہ بھی ایک بڑا المناک باب ہے کہ جب شہید رہنما کے جسد خاکی کو میڈیکل انسٹیٹیوٹ صورہ سے میروائز منزل لایا جا رہا تھا تو اسلامیہ کالج حول کے نزدیک بے لگام بھارتی فورسز نے ہزاروں افراد کے سوگوار اور ماتمی جلوس پر اندھا دھند اور بے تحاشا گولیاں برسا کر 70 سے زیادہ افراد کو موقع پر شہید اور سینکڑوں افراد کو زندگی بھر کے لیے ناکارہ بنا دیا۔ پوری وادی میں سخت کرفیو اور فوجی ناکہ بندی کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اسلامیہ اسکول سے لے کر عیدگاہ سری نگر تک اپنے قائد کے جسد خاکی کو پہنچایا اور لاکھوں لوگوں نے نماز جنازہ میں نمناک اور غمناک آنکھ سے شرکت کر کے مزار شہداء پر قائد کو سپرد خاک کر دیا۔ آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اس موقع پر شہید رہنما کے دینی و سیاسی جانشین 17 سالہ کم سن میروائز مولوی محمد عمر فاروق نے اس عزم کا اعلان کیا کہ شہید رہنما کے دینی و سیاسی مشن کی آبیاری ان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور عوام کے اشتراک و حمایت سے وہ بھرپور عوامی اتحاد کے لیے کام کرتے رہیں گے تاکہ رواں جد و جہد آزادی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ جد و جہد آزادی کو اس کے صحیح سمت دینے کے لیے تمام چھوٹی بڑی تحریک نواز جماعتوں اور افراد کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے 1993 عیسوی میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی داغ مل ڈالی، اور تب سے لے کر آج تک مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کل جماعتی حریت کانفرنس موصوف کی قیادت میں دیرینہ مسئلے کشمیر کا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق دائمی اور منصفانہ حل نکالنے کے لیے برسر جد و جہد ہے۔ اسلام نوجوانانی ملت السلام علیکم۔ ازن میں وانن اوت ریلوے اور ووتھس یتیم نوجوان غم زد ان شدید مذہبی جذبات مجروح سپدمت سارنی مسلمانن تم تمو مز یہ تمن ستن کر مے اوتر کت بات تم ہدایات تہ تان واتناون مے یقین تم گئی تہ تام۔ حقیقت ون بہ بیٚیہِ تۄہہِ سارنٕے مُسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن سیٖنن اندر چھُ لا الہ۔ یہِ چھنہٕ کانٛہہ أزِچ لڑٲے، یہِ چھنہٕ کانٛہہ نٔو لڑٲے، یہِ چھنہٕ کانٛہہ ذٲتی لڑٲے، یہِ چھنہٕ وجاہتٕچ لڑٲے، ریاستٕچ لڑٲے، سیادتٕچ لڑٲے، قیادتٕچ لڑٲے، بلکہ یہِ چھِ حق و باطلٕچ لڑٲے۔ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ اقتدارٕچ لڑٲے لڑان، تۄہہِ منٛز اگر کانٛہہ اہلِ فکر آسہِ سُہ سمجھن اور یہ کٔرِتھ نوٹ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ کُرسی ہٕنٛز اقتدارٕچ امہِ چیٖزٕچ کانٛہہ لڑٲے لڑان، البتہ بہٕ چھُس لڑان لڑٲے حقٕچ، انصافٕچ، ظلمس خلاف، استبدادس خلاف، جبرس خلاف تہٕ سرکٲری دہشت گردی خلاف۔ مےٚ نِش چھُنہٕ کٲشُر قوم دہشت گرد، وارٕ بوٗزِو یہِ،
منشر کوشر نوجوان دہشت گرد منش ونکینچ ظالم تو جابر حکومت دہشت گرد ضروری یوت بکیو پن ذمہ دارین ہند تھیو احساس. What do you think about the situation now in Jammu and Kashmir? See, the situation in Jammu and Kashmir is very critical, delicate, even explosive. And I have all the concern about the situation. It has deteriorated to the maximum. And the security forces of India, they are also committing excesses against the common people, which further escalates the situation. Hundreds of Muslim youth, Muslims, unarmed people, they have been brutally killed. It's a very tragic story, a painful story, that people who ask for their legitimate rights, for their democratic rights, for their fundamental rights, they are being massacred, they are being killed, and nobody is trying to understand the root cause of the present situation. You see, present situation is basically a political one, and it needs a political solution. What might be the political solution? See, the political solution is that right from 1947, people of Kashmir have been denied of their fundamental rights, of their basic rights. Congress, at